اسلامی بینک کی جو ہاؤس فائنینسنگ اسکیمز مختلف آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میزان بینک ہے یا بینک اسلامی ہے یا مختلف جو اور بینکس ہیں جن کی اسلامک ونڈوز اوپن ہو گئی ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہے کہ بینک اور کسٹمر یعنی اسلامی بینک اور کسٹمر جس کو گھر چاہیے وہ دونوں مل کے ایک پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اور اس پراپرٹی کے اندر 10% جو ہے وہ یا 20% جو ہے وہ کسٹمر پے کر رہا ہوتا ہے اور 80% یا 90% جو ہے وہ اسلامی بینک پے کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں مل کے ایک شرکت الملک بناتے ہیں اور پھر جو کسٹمر ہے وہ اقساط میں اس شرکت کو خریدتا ہے، یونٹس بنائی جاتی ہیں۔ 80% جو اس کی پراپرٹی کا مالک بینک ہوتا ہے تو اس کی جو یونٹ بنائے جاتے ہیں وہ پھر کسٹمر خریدتا ہے، اور جب تک کسٹمر وہ یونٹ مکمل خرید نہیں لیتا تو چونکہ وہ پراپرٹی یوز کر رہا ہے یعنی وہ اس پراپرٹی میں رہ رہا ہے تو اس لیے اسلامی بینک کو وہ رینٹ پے کر رہا ہوتا ہے، اجارہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اسٹارٹ ہوتا ہے شرکت الملک سے، ایک اونرشپ بنتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ سیل پرچیز کا ایگریمنٹ بنا دیا جاتا ہے، یعنی وہ شرکت خرید رہا ہوتا ہے اور اسی دوران میں چونکہ بینک اس کا مالک ہوتا ہے باقی پراپرٹی کا تو اس کا وہ رینٹ پے کر رہا ہوتا ہے۔ تو تینوں چیزیں مل کے یہ ایک ہاؤس فائنینسنگ جو ہوتی ہے اسلامی بینک کی اس طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی وہ اپنے نفع کا عوض دے رہا ہوتا ہے ہاں رینٹ کی صورت میں۔ جی رینٹ کی صورت میں، کیونکہ وہ کسٹمر یوز کر رہا ہے تو لہٰذا وہ اس کو رینٹ پے کرتا ہے اسلامی بینک۔ تو شیخ اس کا کیا حکم ہے؟